جی السلام علیکم سنم، ایک بار پھر آپ کا جی بہت بہت شکریہ. وومن اسپیشل ہے آج، اور خوش آمدید کہتے ہیں میڈیا سیل پاکستان. جی السلام علیکم جی، آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے جی. تو میں تو میں پہلے چاہوں گی بھی کہ سنم پہلے صاحبہ سے یہی کہتی ہوں کہ سنم عمر میں چھوٹی ہے لیکن جذبے اور ہمت اور سلام ہے بیٹا آپ کو. آپ نے تو تھینک ہمارا یو. سب فخر سے بلند کر دیا. جی کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. تھینک یو. ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے ہماری ہسٹری ہے، خواتین کو ٹارگٹ کرنا لوگوں کو لگتا ہے ایک آسان کام ہے. آپ ان کو ایزیلی ڈرا دھمکا سکتے ہیں اور ان کو قابو کر سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے بی بی کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. یہ تو شروع تو یہ نون لیگ سے یہ گندا ٹرینڈ ہوا ہے. جیسے ان کی والدہ کی بھی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی، پھر بی بی کے خود کی تصویریں بنا کے بے نظیر بھٹو کی پھینکی گئیں، اخباروں میں چھپوائی گئیں. تو ٹرینڈ تو یہ تب سے شروع ہوا کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے مخالف کوئی عورت آ گئی ہے تو اس کے کریکٹر پہ اٹیک کرو. پھر جس طرح فتوے دلوائے گئے کہ عورت کی تو حکمرانی جائز نہیں ہے. مطلب کچھ یہ خاندان نے یہ کام شروع کیا کہ اپنی بیٹی ان کی خیر سے اب خود تیار بیٹھی ہے. ابھی تو وزیر اعلیٰ کے لیے بیٹھی ہوئی، آگے وہ خواب دیکھتی ہے وزیر اعظم بننے کے بھی. مگر اپنے ان کے خاندان والے، ان کی فیملی والے سارا پروپیگنڈا کرتے رہے شروع سے کہ عورت کی تو حکمرانی ہی نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے شروعات کی ہے غلاظت خواتین کے لیے کرنا. اس کے بعد یہ ایک ٹرینڈ بنا لیا یہاں پہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عورت کوئی تھوڑی ڈومینیٹنگ ہے، تھوڑی ووکل ہے، تو آپ اس کو اس کا کریکٹر اٹیک کریں، اس پہ کریکٹر اسیسنیشن کریں اس کی کہ جی یہ تو کریکٹر وائز ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کافی بے شرمی سے یہ جیسے خود بھی نواز شریف شہباز شریف کھڑے ہو کے کہتے رہے تقریروں میں کہ دیکھیں جی ہمارے تو ایسی خواتین نہیں ہے. ایسی اور ویسی کیا ہوتی ہے؟ ہر خاتون قابل عزت ہے. آپ صرف اپنے گھر کی عورتوں کو قابل عزت نہیں سمجھے نا. مگر کیونکہ ان کے جو ان کا گرومنگ کرنے والے ہیں ان کے سپورٹرز کی، وہ خود ہی جاہل ہیں. تو آپ جہالت ہی پھر زیادہ بڑھتی ہے نا. جب ایک پارٹی کا کوئی سربراہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوگا ہمارے جلسے میں ایسی عورتیں نہیں آتی، ایسے گھر والی اور ویسے گھر والی، تو پھر آپ سپورٹر کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ ایسی بکواس ہی کرے کہ ہمارے اپنے گھر کی خواتین تو ٹھیک ہیں باقی صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ چیزیں کروائی کہ دھرنے والی، جلسے والی. اپنی بیٹی پھر دھرنے دیتی پھرتی تھی، لانگ مارچز کرتی پھرتی تھی. تو ابھی دیکھیں نا، ابھی ہر نامحرم کے ساتھ اسٹیج پہ چڑھی ہوتی ہے نا. جب جگہ جگہ جلسے کر رہی ہے، یہ گھوم پھر رہی ہے، اس میں سے کتنے محرم اس کے ساتھ ہیں؟ اس کا باپ یا اس کا بھائی، اس کے اچھا میں بھائی، اس کا بتاؤں. شوہر، اچھا بیٹا، لیکن دیکھیں، کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں صرف ایک جماعت یہ نہیں کر رہی. ہماری معاشرے کی یہ سوچ کافی عرصے سے، تاریخ سے بنتی آ رہی ہے خواتین کے معاملے میں. جی میں وہی کہہ رہی جو ہوں نا، گھر کے کافی پہلے افراد سے ہی ہوتے کام ہیں. شروع ہوا خواتین پہ اٹیک کرنے کا. بالکل اب وہ بالکل. کامن ہو گیا، تو اب وہ عام بات لگتی ہے لوگوں کو. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بالکل ہم نہیں ہونا چاہیے جی. یا جو لوگ. جی جی پلیز. جیسے ہم سوچتے تھے کہ تھوڑی بہت کسر جو باقی تھی، ہم سوچتے تھے کہ جتنے بھی اس ملک کے حالات ہوں یا جیسے بھی حالات ہوں، کم از کم یہ بے شرمی نہیں ہو سکتی اس ملک میں کہ خواتین کو ہی اٹھانا شروع کر دیں گے. کیونکہ لڑکے تو ہمیشہ، مطلب مرد حضرات کو تو بےچارے ہمیشہ گھروں سے لاپتہ ہوتے ہی رہے ہیں. ان کے خاندان بےچارے سڑکوں پہ رلتے ہی رہے ہیں. بلوچستان دیکھ لیں آپ. مگر میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوتی تھی کہ بھئی خواتین تک نہیں آئیں گے. اب ایسے بھی حالات نہیں ہو جائیں گے اس ملک کے کہ خواتین ہی گھروں سے اٹھائی جانے لگیں گی. مگر ماشاءاللہ کیونکہ یہ ٹرینڈ کو جب روکا نہیں گیا تو حالات اب یہاں تک ہیں کہ اب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں چھوڑ دے. اب وہ بھی گھروں سے اٹھائی جانے لگی ہیں. اب ان کے بھی گریبانوں پہ ہاتھ ڈل رہے ہیں، اب ان کے بھی دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، ان پہ بھی مقدمے بن رہے ہیں سیاسی. تو یہ ایک عجیب سے طرف ہم نکل پڑے ہیں. اور سوسائٹی جیسی ہماری ہے، جس طرح ریپ ہو رہے ہیں، جس طرح ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، جس طرح جو خواتین کے حالات ہیں. 52% کی آبادی ہماری خواتین کی ہے جس ملک کی. وہاں خواتین کے یہ بالکل حالات ہیں کہ آپ ابھی تک مینٹلی یہ نہیں ایکسپٹ کر پا رہے کہ اگر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو اب اس بالکل. ملک میں حالات آپ سے کہاں جا سکتے ہیں اور ترقی کہاں تک ہی ہو سکتی ہے. جی جی پلیز. بیسکلی ابھی ہمارے جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے اس سے تو ہم کوسوں دور ہے نا. اگر آپ اسلام پہ بات کریں تو اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو مقام دیا، عزت دی. اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا اور اچھے طریقے سے ان کو پالے گا اور ان کے حقوق پورے کرے گا، اس کو نبی پاک کے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے تو اتنا مقام دیا، اسی لیے دیا، پیروں کے نیچے جنت رکھی ماں کے تاکہ ان کی عزت ہو.
حقوق بتائے سارے عورتوں کے کہ کیا کیا حقوق ہیں, کہ کیسے بھی حالات ہوں آپ کتنی سختی کر سکتے ہیں, آپ مار نہیں سکتے یا جو بھی. تو اللہ پاک نے تو, ہم لوگ تو وہ ان چیزوں سے باہر ہیں, اسی لیے تو جب پہلے زمانے میں تو خیر دفنا دیتے تھے, لیکن ویسے بیٹی کی پیدائش پر ہمارے مذہب نے ابھی خوشی ایک منانے کے لیے کہا. ریسنٹلی آپ نے شاید دیکھا ہو, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا, 1122 نے ایک بچی جو ہے بازیاب کی, جس کو دفنایا گیا تھا زندہ, اور اس کے رونے کی آوازوں سے لوگوں نے کمپلین کی ہے, جا کر اس بچی کو نکالا گیا ہے, اور وہ تو شکر ہے کہ وہ زندہ بچ گئی, اس کو میرا خیال میں 4 گھنٹے ہو چکے تھے دفن ہوئے ہوئے. بس وہی ہے نا. ابھی جیسے ہمارا تو دیکھیں جی, نبی پاک نے بولا کہ جو اگر آپ گھر پہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو آپ بچوں کو ایک جیسی دیں, اور اگر آپ کو ایک جیسی نہ دینی ہو تو پہلے آپ بیٹی کو پوچھیں اور اس کے بعد آپ بیٹے کو دیں. تو ہمارے مذہب نے تو اتنی جگہ اور مقام دی ہے, لیکن ایز اے سوسائٹی یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم اتنی دور آگے ہیں کہ آج مرد حضرات جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے گھر کے اندر عورت ہے نا صرف وہ قابل احترام ہے, اور گھر اچھا سے باہر سنم, جو آپ بھی بھی عورت ہے ماں وہ. ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ بھی بیٹی ہیں, آپ بھی بہن ہیں, ماشاء اللہ سے ماں بھی ہیں, میں بھی ماں ہوں, یہاں پہ جتنی بھی بیٹھی ہوئی, میرا خیال میں زلیخا کا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ہم تینوں کم از کم مائیں ہیں. تو ہاں, وہ بھائی مجھے تھا کہ زلیخا ابھی اس اسٹیج پر نہیں پہنچی ہیں. تو ماشاء اللہ سے آپ کیا سمجھتی ہیں, جیسے کہ شازیہ نے کہا کہ یہ ایک عورت کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ کیا دے رہی ہے, بچے کی تربیت کس طرح کری, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آوازیں کستا ہے, وہ جس کی اولاد ہے, اس کی تربیت میں کہاں پر جھول ہے, کس وجہ سے یہ معاشرہ اتنا سنگین ہوتا گیا ہے عورت کے معاملے میں, کہ آج جب مطلب ویسے بھی ہم کسی بھی فیلڈ میں عورت کو, چاہے وہ جاب کرنے نکلے, چاہے وہ کسی آن لائن ہی کام کر لے, گھر میں بیٹھ کے کام کرے, کھیتوں میں جا کے کام کرے, اس کو کہیں پہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تم کرتی ہی کیا ہو, تم کرتی کیا. دیکھیے آج جب وہ بیسکلی سیاست میں ہوتی, ہم نہیں ماننے کو تیار. بیسکلی ہوتا یہ کہ مائیں تو بچوں کو یہ نہیں سکھاتی ہیں کہ جاؤ اور باہر جا کے لڑکیاں چھیڑو, لیکن کیا کہ جو آپ کا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے, جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے, وہ بہت میٹر کرتی ہے. اب میرا بیٹا چھوٹا سا ہے اور یہ کزنس کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی ہے, تو میں ہمیشہ اس کو بولتی ہوں اگر اس کی کبھی گیم کھیلتے ہوئے یا کسی چیز سے لڑائی ہو جائے تو میں اس کو ہمیشہ, اگر یہ اپنے کوئی میل کزن سے جتنا مرضی لڑتا رہے, میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرتی ہوں کہ بچے آپس میں خود ہی لڑتے بھی ہیں, صلح بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ اپنی کسی کوئی بہن کو یا اپنی کسی فیمیل کزن کو اس طرح کرے یا اس سے لڑے تو اس پہ یہ میرے سے بہت ڈانٹ کھاتا ہے. میں اس کو بولتی ہوں کہ کوئی بندہ, سب سے بڑا لوزر وہ تب ہے اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرے یا کسی لڑکی پہ ہاتھ اٹھائے. تو میں اس کو بولتی ہوں کہ جو ہیرو ہوتے ہیں نا, جو ہیرو بیٹا, وہ کبھی بھی لڑکیوں پہ اپنی پاور نہیں دکھاتے, کیونکہ اللہ بالکل نے عورت بالکل. کو نازک بنایا اور مرد کو طاقتور, تاکہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے. اس لیے نہیں بنایا کہ وہ عورت پہ اپنی طاقت آزما سکے. مجھے تو یہاں پہ میں تو اس ایک کو سروے ہمیشہ, یاد آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بھائیوں کو بھائی رہنے دینا چاہیے, ان کو باپ نہیں بنانا چاہیے. بھائی کا کام ہے اپنی بہن کو سپورٹ کرے, اس کا ساتھ دے, اس کو پروٹیکٹ کرے. اسی طرح بہن کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے بھائی کا خیال کرے, مطلب اس کو سپورٹ کرے. یہ آپ نے بہن بھائیوں کو یہ سکھانا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کمپینین ہے, وہ ساتھی جو ایک کسی غرض کے بغیر, ہمیشہ یہ وہ رشتہ ہے جو کسی غرض کے بغیر ساتھ رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ چاہے آپ کی وائف کسی لڑکی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی, وہ آپ کو پیاری لگ رہی ہے نہیں لگ رہی, وہ نازک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی, آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی کو مارے, چاہے آپ کو اس کا کوئی چیز پسند نہ آ رہی ہو. آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی اور اپنے بچے کو سمجھانی پڑے گی کہ وہ بالکل کسی بھی لڑکی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. یہ سب سے گھٹیا حرکت ہے, چاہے وہ لڑکی آپ کو جیسی مرضی لگ رہی ہو. اگر آپ کی لڑائی بھی ہو جائے, مطلب مجھے یاد ہے میرا محمد چھوٹا سا تھا, اس کی ہم کسی جگہ کھانا کھانے گئے ہوئے تھے, تو وہاں کسی بچی نے اس کو مارا, اور اس نے مجھے آ کے بتایا کہ میں نے اس کو بولا کیا ہوا ہے, تو اس نے بولا کہ مجھے مارا ہے اس بچے. مجھے لگا کوئی بچے کی بات کر رہا ہے, میں نے بولا اچھا تو آپ نے بھی مار لینا تھا. اس نے بولا میں کیسے مارتا, وہ گرل تھی. تو میں نے, مجھے اچھا لگا, میں نے کہا ویری گڈ, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے دین. تو مطلب آپ نے اپنے بچوں کو بتانا, اسٹرانگ تو وہ ہے, لیکن آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں دی. آپ کو اللہ نے طاقت بالکل دی اس ہے کی ایک خاندان حفاظت کے کی لیے دی ہے. حفاظت کے لیے. آپ خواتین بالکل ہو یا ایک خاندان ہو یا بچے ہو, آپ کو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے یہ طاقت دی ہے. تو وہ تو obviously جی. کام تو ہے, گھر کے ماحول کا فرق پڑتا ہے, ماؤں نے بتانا تو ہے نا. ابھی زلیخا آپ کے پی کی بات کر رہی تھی, کے پی میں بھی ابھی ٹرینڈ بہت چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا طریقے یہی ہیں, مطلب ان کے رواج یہی ہیں کہ ان کی خواتین اس طرح گھروں سے نہیں نکلتی, مگر وہ وہاں پہ خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو عزت نہیں ہے ملتی, مطلب ہم خود کے پی جتنی دفعہ گئے ہیں وہ بہت خواتین کی رسپیکٹ کرتے ہیں.
اور ابھی تو وہاں پہ کیونکہ پہلے تو وہاں پہ دہشت گردی بھی بہت رہی ہے نا، تو ابھی تو حالات بہتر ہیں، تو وہاں پہ بالکل کو ایجوکیشن ہوتی ہے، یونیورسٹیز ہیں، اور میں نے دیکھا ہے بہت ساری بچیاں اکٹھی گروپس میں باہر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. ابھی تو وہاں کے ٹرینڈ بہت چینج ہو گئے ہیں. وہ ایسا، وہ تو بڑے احترام کرنے والے لوگ ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ظاہر ہے جب تک کے پی کے حالات نہیں پتا تھے تو یوزلی جو میں کراچی سے بلونگ کرتی ہوں تو ایک بڑا مت تھا ذہنوں میں، اور جو ڈرامے بھی بنائے جاتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے بنائے جاتے تھے کہ قبائلی اس میں زندگیاں دکھائی جاتی تھی، بڑا ہی ظلم دکھایا جاتا تھا. لیکن ماشاءاللہ سے جب میرا انٹریکشن ہونا لگا خواتین کے ساتھ جو کے پی کے سے ریلیٹ کرتی تھی تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی، ہر فیلڈ میں آگے. لیکن جب بات کی جائے میجورٹی کی تو میجورٹی میں پھر خواتین کے ساتھ وہ ہم نہیں دیکھتے جو کہ ان چند خواتین جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، جو شاید 10%، سب 20% سے یا بڑا مسئلہ 30% یہ ہے ہو. کہ ابھی تک ہم اس پڑھنے، ایجوکیشن کی امپورٹنس نہیں سمجھ سکے ہیں. ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے ہیں بالکل کہ گھر کے کاموں سے آگے نکل کے ایجوکیشن خواتین کے لیے کتنی ضروری ہے. خیر کے پی میں تو اس میں بھی کام ہو رہا ہے، وظیفے وغیرہ دیے جا رہے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کو، لیکن ابھی جو ہمیں اپنی ذہنیت چینج کرنے کی ضرورت ہے ماؤں کے لیے بھی، ماؤں کے اس پہ بھی، کہ اپنے جتنی ضروری تعلیم آپ کے بیٹے کے لیے ہے اتنی ہی آپ کی بیٹی کے لیے بھی. آپ یہ مت سوچیں کہ جی بیٹے نے تو بالکل پڑھ کے نوکری کرنی ہے اور چلو گھر چلانا ہے. بیٹی بھی اگر پڑھی لکھی ہوگی تو ہی وہ اگلی نسل کو پڑھا سکے گی اور مطلب وہ تیار کر سکے گی نا. تو تعلیم تو دونوں کے لیے بالکل ضروری ہے، کسی ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. بالکل تو ایجوکیشن کی جو بالکل امپورٹنس ہے نا وہ ابھی تک تھوڑی ان صوبوں میں ہے مسئلہ، لیکن ہوپ فلی وقت کے ساتھ اوبیسلی ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی شازیہ آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو بگاڑ ہے اور اس طرح کا جو سلوک ہے اس کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی ہے؟ اس میں والد کا قصور ہے کہ اس نے بچوں کو یا بیٹوں کو یہ خیال نہیں کیا کہ میں جو سلوک کر رہا ہوں گھر کی خواتین کے ساتھ وہ میرے بیٹے میں جو ہے اڈاپٹ کر رہا ہے وہ ساری خصوصیات، یا پھر ماؤں کی آپ دیکھتی ہیں کہ تربیت کا نتیجہ ہے جو کہ بچے جو ہے وہ خواتین کی گھر کی عزت نہیں کرنا شروع ہوئے تو وہ باہر بھی خواتین کو اسی نظر سے ٹریٹ کرتی. اتنا بڑا مجھے ایک بڑے گناہ مزے کیا، میں نے ایک قصہ سنا تھا، مجھے نام تو نہیں یاد تھا، لیکن کوئی مطلب کوئی تھے ہی جن سے پوچھا گیا کہ جی آپ بیوی کے ساتھ، کیونکہ آپ کا ہم نے سنا ہے جب مسئلہ چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، تو یہ کیا قصہ سنائیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی فی الحال تو وہ میری بیوی ہے، تو میں اپنی بیوی کی بات، میری عزت ہے میری بیوی چاہے جیسی بھی ہو، تو میں وہ آپ سے کیسے کر سکتا ہوں. تو جب ان کی بالکل طلاق ہوئی تو وہ بندہ اس کے بعد دوبارہ آیا کہ اب آپ کی وہ بالکل بیوی جی نہیں جی رہی ہے جی تو آپ بتائیں کہ کیا معاملہ تھا. تو اس نے بولا کہ جب وہ میری بیوی ہی نہیں رہی ہے نہیں رہی تو کسی غیر عورت کے بارے میں آپ سے بات کیوں کروں. کیوں کروں. تو جی مطلب جو غیرت بالکل مند لوگ بالکل ہوتے ہیں وہ حیا والے ہوتے ہیں کہ چاہے آپ ان کے ساتھ رشتے میں رہیں یا نہ رہیں وہ آپ کا احترام کرتے ہیں، وہ آپ جی کے لیے بات نہیں اوبیسلی کرتے. جو اکثریت میں حالانکہ دیکھنے کو بہتان، ملتی ہے. آپ کو اور پتہ ہے بہتان بہت سخت گناہ ہے، بہتان کی وہ بہت سخت بالکل سزا بھی ہے، بالکل بہت سخت گناہ گناہ بھی ہے کبیرہ. یہ. مگر لوگ مطلب وہی نا، ابھی ہم کیونکہ اپنی بیسک سے بہت دور ہے ابھی آج کل. جیسے مجھے ان کی بات بہت بالکل صحیح لگی کہ لیکن صرف اس میں خواتین کا رول نہیں ہے، گھر کا ماحول ٹھیک رکھنے میں مردوں کا بہت رول ہے. جیسے ہمارے گھر پہ اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے، میرے بچے اگر پوچھیں تو اگر اپنے باپ کے پاس جائیں فیور لینے تو وہ ان کو ہمیشہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو مما نے بتانا ہے، اگر مما نے ہاں بولی تو ہاں ہے ورنہ بالکل ہاں نہیں ہے. تو میرے بچوں کو یہ چیز پتا ہے کہ جی بالکل پرمیشن ہمیں ماں سے ملنی ہے. تو اگر جیسے عتیق گھر گھستے ہیں تو پہلے اپنی امی کے کمرے میں سلام کرنے جاتے ہیں تو وہ محمد کو پھر بولتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نا کہ میں اپنی امی سے کیسے بات کرتا ہوں، آپ نے دیکھا نا کہ میں اپنی امی سے کیسے ملتا ہوں یا بولتا ہوں. تو یہ اپنے بچے ہمیشہ کتابوں سے نہیں دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو آپ مردوں کا پورا رول ہے گھر کا بالکل ماحول ایسے ہی ٹھیک رکھنے میں اور معاشرے کا ماحول بھی ٹھیک رکھنے میں. پورے گھر کا ہی جو نانیاں بالکل. دادیاں کسی ایک اچھا کی ذمہ داری جو نہیں ہے. میں سوری بس ہم تو خود یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی خان کے باہر آنے کا آپ کو اتنا انتظار نہیں ہوگا جتنا ہمیں ہے، اس لیے کیونکہ خان نے باہر آنا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی ہے، کیونکہ ہم تو اس بالکل پھنسے ہیں نا سرکل میں. پیش شام میرے صبح 4 کیسز میں جیل ٹرائل ہے، وہ میں کرتے ہی نکلوں گی اور پنڈی کے لیے نکلوں گی کیونکہ پھر اگلے دن میرا پنڈی میں ٹرائل ہے. تو مطلب پنڈی میں کیس ہے میرا. تو مطلب اپنی لائف تو فی الحال ایسے ایسے گھوم رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چیزیں نارمل ہو جائیں. ابھی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، کیونکہ اس طرح تو یہ ملک کہیں نہیں جانے لگا. خان کا میں بولتی ہوں ہمیشہ کہ خان کا تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہے نا، ہمارے دل کی میں ہے. پسند ہے. ابھی وہ ایک دل میں ایک چیز لگ گئی ہے نا، وہ اب کیسے آپ دل سے نکالیں گے. نہیں یہ چیز نکال لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہم ایز اے پالیٹیشین یہ سب چیزیں ہم اس کی اگری کرتے ہیں، اس سے کہ ویژن ہے، قابل ہے، سب ہے، لیکن وہ ہمارے دل کی پسند ہے. تو پہلے تو آپ ہمارے دل سے ہی نہیں نکال سکتے نا، باقی ساری چیزیں تو بعد میں ہیں.
ہم تو وہ جنریشن ہے جس نے اپنا لیڈر خود چوز کیا ہے، تو ہم تو اس کو بڑے محبت سے آن بھی کرتے ہیں، تو اب کیسے ہماری پسند ہم سے لے لیں گے؟ ہم تو اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے نا، اپنی پسند تو کون چھوڑتا ہے، ایسے کیسے جانے دیں؟ ان باتوں اچھا میں آپ کو ابھی پتہ آپ لوگ کنٹینیو کریں پلیز، تو میں اجازت چاہوں گی آپ سے، مجھے ذرا آپ اجازت دیں آج مجھے، کیونکہ صبح بہت سارے کام ہے، مجھے بھی پیکنگ بھی کرنی ہے ابھی۔ شکریہ صحیح بہت ہے، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ سنم، بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بہت 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 اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور وہ زلیخا کا اگر ہو جائے تو ان کو پلیز، ان کو بھی میری طرف سے بہت سلام پیار دیجیے گا۔ بلوچیوں کے تو ویسے حالات بالکل بیچاروں کے بہت مشکل ہیں، وہ تو فائٹر لوگ ہیں، تو میری طرف سے ضرور ان کو بہت سلام دیجیے گا۔ سنم جی، بالکل، آپ کا سلام ان کو پہنچ کے۔ اگر آپ کی خان صاحب سے یا بشرا بی بی سے یا کسی سے بھی بات ہو تو کہے کہ ہماری جان ان میں، ہم آپ سے ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور دعاؤں میں یا کرتے ہیں، ہم سے جو ہوگا ہم ان کو ان کے لیے کریں گے، کہ وہ انشاءاللہ ہم ان کو روز دیکھیں کہ وہ آ کے لائیو ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور ہم ان کو بیٹھ کے سن رہے ہیں انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اوکے، بہت شکریہ، انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ، حافظ، آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔